یہ سفر معراج کئی جہاد سے کرایا گیا، یہ بڑا عظیم سفر تھا۔ ایسا سفر تھا کہ جو حضور سے پہلے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ حضور سے پہلے نہ کسی پیغمبر کو نصیب ہوا، نہ کسی ولی کو نصیب ہوا، نہ کسی صحابی کو نصیب ہوا، نہ حضور کے زمانے میں، نہ حضور سے پہلے، اور نہ ہی قیامت تک کسی شخص کو یہ سفر نصیب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پچھلے جمعۃ المبارک کو جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ یہاں پر جو سفر عروج ہے، سفر معراج ہے، اہل عرب ایک لفظ جو سبحان ہے یا سبحان اللہ جو لفظ ہے، اس لفظ کو بطور قسم کے بھی استعمال کرتے ہیں اہل عرب۔ یعنی کہ کوئی بات پکی کرنی ہو، کسی بات پہ مہر لگانی ہو، تو اس بات کو تاکیداً پکا کرنے کے لیے اس پہ قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو وہ اہل عرب کا معمول ہوتا ہے، ان کا کلام کا ایک طرز ہوتی ہے، وہ اس طرح کلام کرتے ہیں کہ بات بات پر یا کسی بات کو پکا کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے قسم اٹھا دیتے ہیں۔ تو اگر وہ قسم اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں سبحان اللہ، گویا کہ جب انہوں نے لفظ سبحان اللہ کہا تو گویا کہ انہوں نے قسم اٹھا لی۔ اب یہاں پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروائی، تو وہاں سے اس سے پہلے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اگر اس لفظ کو قسم کے معنی میں لیں تو پھر معنی یہ بنے گا، قسم ہے اس ذات کی جو اپنے بندے کو لے گئی۔ قسم کا معنی یوں بنے گا، قسم ہے اس پاک ذات کی جو اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی عظیم شخصیت کو کوئی دعوت نامہ پیش کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے ہم عزت اور حوصلہ افزائی اور اس کا وقار بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کا نام بڑی عظیم و شان القابات سے اس کا نام لیتے ہیں، بڑی قدر و قیمت کے ساتھ اس بندے کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب کسی عظیم ہستی کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے خطاب کے لیے، یا مہمان خصوصی کو بلایا جاتا ہے، تو اس کا نام اہتمام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو اس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص مہمانی کے طور پر بلایا جا رہا تھا، مگر یہاں پہ حضور کا نام نہیں لیا گیا، حضور کے نام کو مخفی رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ تو جس طرح حضور کے نام کو چھپا کے رکھا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے نام کو بھی چھپا کے رکھا ہے۔ وہ سبحان کے پردے میں اپنے نام کو چھپایا، اس لیے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اور اپنے حبیب کے نام کو بعبدہ کے پردے میں چھپا کے رکھا۔ اور آپ جانتے ہیں اہل دل، اہل محبت، جو بات اشارے میں کنائے میں اپنائیت کی جو بات ہوتی ہے، جو اشارے میں کنائے میں جو رازداری میں رکھ کے جو بات کی جاتی ہے، اس کی چاشنی، اس کی دلکشی اور ہوتی ہے۔ تو اس چاشنی اور دلکشی کو سامع اور قاری، پڑھنے والے کے لیے اور سننے والے کی دل کے اندر مزید غور و فکر کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی سوچ کو، تدبر کو، تفکر کو
مزید دعوت دینے کے لیے اللہ پاک نے اپنا نام بھی چھپا کے رکھا، اپنے حبیب کا نام بھی چھپا کے رکھا، اور فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو اپنے خاص بندے کو لے گئی۔ تو یوں نہیں فرمایا اللہ پاک ہے جو اپنے بندے محمد کو لے گیا، نہ اپنا اللہ پاک نے نہ اپنا نام لیا نہ اپنے محبوب کا نام لیا، اپنا نام بھی چھپا کے رکھا، اپنے محبوب کا نام بھی چھپا کے رکھا۔ یہ کہ ایک راز کے بعد ایک اپنا عزت کی بات، جو اپنا عزت کے اندر جو اپنا ہونے میں جو مزہ ہے، جو لذت ہے، وہ اہل دل اہل محبت جانتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس پر بڑی دلچسپ گفتگو فرمائی ہے۔ پھر فرمایا لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی۔ اہل علم جو جانتے ہیں اگر لفظ معرفہ ہو تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، وہ یعنی کہ معرفہ ہوتا تو پھر اس کے لیے یہ معنی مراد لیا جاتا کہ سارے رات اپنے حبیب کو سیر کراتا رہا، مگر حضور کو سیر کرانا مقصود تھا، رات کا تھوڑا یا زیادہ حصہ اس کے اندر ڈالنا مقصود نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو رات کو جو اللہ تعالیٰ نے جو سفر معراج کروائی، اس کی حکمت یہ تھی کہ جو چاشنی جو مزہ جو رات میں ہے وہ دن میں نہیں ہے، جو خلوت میں ہے وہ جلوت میں نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ تشریف لے آئے، پیغمبران اسلام تشریف لائے، تو ان کے تشریف لانے پر ان کی قوموں نے جب ان پیغمبروں نے اسلام کی دعوت دی، تبلیغ کی، احکامات پہنچائے، اللہ کے احکامات پہنچائے، تو ان لوگوں نے جن کے نصیب میں ایمان لانا نصیب تھا، جن کے مقدر میں تھا، وہ ایمان لے آئے، اور جن کے مقدر میں ایمان نصیب نہ تھا تو وہ بدبخت رہے، کافر رہے، وہ منکر ہی رہے۔ مگر جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، وہ پیغمبر تھے، تو ان کا پیغمبر اسلام ہونے کے لیے، پیغمبر ہونے کے لیے، نبی ہونے کا ان کی قوم نے معجزہ مانگا کہ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی آپ ہمیں عجیب و غریب کوئی چیز دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو انہوں نے ایک پتھر سے جیتی جاگتی اونٹنی کا بچہ نکال لیا، اونٹنی نکال لی ایک پتھر سے، ان کو معجزہ دکھا دیا ان کی طلب کے مطابق۔ پھر جب انہوں نے نہ مانا تو پھر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے گئے، ان میں سے ایک معجزہ جو عظیم معجزہ تھا وہ ایک لاٹھی تھی جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، عصا ہوتا تھا، جب آپ اس کو پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ تو اس قوم کو یہ معجزہ دکھانے کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت پر ایمان لے آئیں، الغرض جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے تو ہر پیغمبر سے ان کی قوم معجزے کا یعنی کہ ان کی بات کو ماننے کے لیے وہ اپنی ڈیمانڈ بھی رکھتی تھی۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کی قوم نے فرمایا اگر آپ سچے ہیں تو پھر ہم مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مردے کو ٹھوکر مارتے وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا۔ مگر میں جو آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا، جو مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا ہے، جو پہلے پیغمبران اسلام تھے وہ نیکی کی دعوت دیتے تھے، اسلام کی ایمان کی دعوت دیتے، اگر وہ ایمان لے آتے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ایمان نہ لاتے تو اسی وقت اسی قوم پر عذاب آ جاتا تھا، یا تو آسمان سے پتھر برستے تھے، یا ان کے اوپر آگ برستی تھی، یا پھر ان کی پوری بستی کو اٹھا کے زمین کے اندر دھسا دیا جاتا تھا۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس قوم کو بالکل اس کا نام اس صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جاتا تھا۔ یہ خدا تعالیٰ کی سنت تھی، یہ خدا تعالیٰ کا طریقہ تھا۔ دعوت دینے کے بعد، حجت قائم کرنے کے بعد اگر وہ ایمان نہ لے آتے تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو آقا علیہ السلام کو یہ بہت بڑا عظیم معجزہ عطا فرمایا گیا، سفر معراج کا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رات کو معجزہ کرایا گیا،
رات کو یہ سفر معراج کروایا گیا، حتیٰ کہ آپ کے گھر والوں کو بھی خبر نہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رات کو حضور کا جسم غائب نہیں ہوا، حالانکہ اپنے گھر والے گھر کی بات زیادہ جانتے ہیں، مگر گھر والے خود کہہ رہے ہیں کہ حضور کا جسم تو اس رات غائب نہیں ہوا تھا۔ حضور کو یہ جو سفر کرایا گیا بالکل مخفی رکھ کے، گھر والوں سے بھی چھپا کے، ہر ایک سے چھپا کے یہ سفر کرایا گیا، حالانکہ یہ سفر بڑا عظیم و شان سفر تھا۔ جس طرح یہ سفر بڑا عظیم و شان سفر تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سفر بھی یہ اہتمام کے ساتھ ہی کرایا جاتا، پوری قوم کو دعوت دی جاتی، سارے کو مکہ والوں کو اکٹھا کیا جاتا، سارے قریشیوں کو اکٹھا کیا جاتا، انکار کرنے والوں کو، ماننے والوں کو، ساروں کو اکٹھا کر کے اہتمام کے ساتھ سواری کو لایا جاتا، اور حضور کو عظیم الشان سفر کے عظیم الشان سواری پر سوار کیا جاتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیونکہ سفر جو بڑا تھا تو اہتمام بھی بڑا ہونا چاہیے تھا، مگر یوں نہ کیا گیا، بلکہ رات کے پردے میں سفر کرایا گیا۔ فرمایا لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سفر کرایا گیا۔ کیونکہ اگر حضور کا یہ سفر ہر ایک کی آنکھوں کے سامنے کرایا جاتا، اہتمام کے ساتھ کرایا جاتا، کفار مکہ کو بلایا جاتا اور ان کو اہتمام کے ساتھ ان کے سامنے یہ سفر کرایا جاتا، ان کے سر کی آنکھیں حضور کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جاتے دیکھتی، پھر اقصیٰ والوں کی آنکھیں حضور کو آسمان کی طرف جاتے دیکھتی، پھر آسمانوں والوں کی آنکھیں لامکاں تک، سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلیٰ تک جاتے ہوئے ہر کوئی دیکھتا، حضور کو دیکھتا رہتا۔ تو پھر جب اس کے بعد حضور واپس تشریف لے آتے تو پھر فرماتے کہ اب آپ نے یہ بہت بڑا معجزہ دیکھ لیا ہے، لہٰذا اب ایمان لے آؤ۔ اگر وہ اب ایمان نہ لے آتے تو پھر خدا تعالیٰ کی پہلے یہ سنت چلتی آ رہی تھی کہ ان کو دعوت دی جاتی ایمان کی، اسلام کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کی، وہ انکار کرتے تو ان کے اوپر خدا کا عذاب آ جاتا تھا۔ اب یہ حضور کا بھی اتنا بہت بڑا معجزہ تھا، اس معجزے کو دیکھنے کے بعد اگر کفار مکہ، قریش مکہ انکار کرتے تو ان کے اوپر بھی یہی حال ہوتا۔ اس لیے فرمایا لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور کو سفر کرایا گیا، رات کو چھپا کے سفر کرایا گیا، اس لیے کہ ہر ایک کی آنکھ کے بعد اوجھل ہو، تاکہ جب حضور واپس تشریف لے آئیں تو پھر جو ماننے والے وہ مان لیں، جو انکار کرنے والے بے شک وہ انکار کر لیں، مگر اس کے بعد پھر بھی ان کو امتحان میں ڈالا جائے، کیونکہ جب ان کو امتحان میں ڈالا جائے تاکہ ان کو تھوڑی سی مہلت دی جائے، تاکہ اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ ایمان نہیں لے آتے تو کیونکہ اس سے پہلے رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت آئے گی تو یہ کفار و مشرکین جوک در جوک، فوج در فوج، یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ فوج در فوج دین اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ساری قوم کو تباہ و برباد کرنا مقصود نہ تھا قیامت تک، کیونکہ آخر صلوات و سلام خاتم النبیین ہیں، جب حضور خاتم النبیین ہیں تو پھر آپ کی امت کو باقی رکھنا تھا، برقرار رکھنا تھا، کیونکہ اگر ساری امت کو اسی وقت ختم کر دیا جاتا تو پھر قیامت تک نہ کسی مومن کا مومن ہونا پتہ چلتا، نہ کسی کافر کا کافر ہونا پتہ چلتا۔ اس لیے حضور کو رات کو سفر کروایا گیا، کیونکہ انکار کرتے ہیں تو انکار کرنے کے بعد پھر کوئی دوسرا چانس ہی نہ بچتا، چانس بچانے کے لیے حضور کو رات کو سفر کروایا گیا۔ پھر سوال ہوتا ہے، آج سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو حضور کو اگر سفر معراج کروانا ہی تھا تو پھر دن کا یا زمین کے اوپر ہی کرا لیا جاتا، لا مقام میں کیوں لے کے جایا گیا؟ لا مقام میں اس لیے لے کے جایا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا میرے حضور کی، میرے نبی کی جو امت آئے گی وہ چاند پر قدم رکھے گی، وہ خلاؤں کے اندر سفر کرے گی، وہ ہواؤں میں سفر کرے گی۔ جب یہ امت ہواؤں میں، خلاؤں میں، چاند پر قدم رکھے اور اتنی بلند ہو جائے اور حضور صرف زمین پر ہی رہ جائیں تو یہ حضور کی شان کے خلاف تھا، تو اس لیے رب تعالیٰ نے چاہا کہ حضور کو وہاں تک لے کے جہاں تک کوئی انسان پہنچ نہ سکے۔
اس لیے حضور کو لامکان کا سفر کرایا گیا۔